کی اسٹیٹمنٹ چلائی تھی، کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، لیکن ایڈمیشن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل انکار کیا ہے، اور دوسرا جو گرفتاریاں ہیں اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑا موقف کلیئر کیا ہے کہ یہ جو مرضی ہے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک کھلاڑی ہمارا وہ میدان میں آئے گا۔ اور تھرڈ بات خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ اسی کو پہلے لایا گیا پچھلے کیس کے اندر، اور انعام شاہ کو ہی اپروور بنا کر اس میں لایا گیا ہے۔ یہ انعام شاہ کی ہسٹری کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ جو ہے یہ بیسیکلی آن چودھری کا آدمی تھا۔ آن چودھری جو ہے وہ کیونکہ جہانگیر ترین کے گروپ کو پروموٹ کرتا تھا، تو جہانگیر ترین کے گروپ کو پروموٹ کرنا اور شاہ محمود کو سائڈ پر کرنا، آن چودھری کو ہم نے نکالا تھا۔ اس کے بعد یہ انعام شاہ جو ہے یہ بنی گالہ سے الگ یعنی کہ پی ٹی آئی آفس سے الگ تنخواہ لیتا تھا اور گورنمنٹ سے الگ لیتا تھا، تو اس بنیاد کے اوپر اسے نکالا گیا کہ ایک تو یہ تنخواہ لے رہا ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آن چودھری نے آ کر کیس کے اندر اسٹیٹمنٹ دی اور اس نے آ کر یہ اپروور بنا پچھلے کیس میں، اور دوبارہ توشہ خانہ پارٹ 2 جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دشمن ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی ہمارے حق میں تو اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا، گواہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو آزاد ہو، لیکن جو پلانٹ کر کے لائے گئے ہوں، جو پلانٹ کر کے خاور مانکا کو لایا گیا، جو پلانٹ کر کے آن چودھری کو لایا گیا، جو پلانٹ کر کے اس کو لایا گیا، تو یہ آپ کے سامنے موقف رکھنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں، اور خان صاحب نے اس کے اندر کلیریفیکیشن کلیئر دی ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ بڑا جناب اندر پروٹوکول ہیں، اے سی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہیٹ نما ایک کمرہ ہے کہ جب وہ بالکل پنکھا بند ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہاں پر جیسے امن ہے، ایسی وہاں پر صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ مجھے اے سی دی جائیں، کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے یہ سہولتیں دی جائیں، لیکن میں اس قوم کی خاطر جیل میں رہ رہا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو، ہمارا ملک آگے بڑھے، اور خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے قانون کی بالادستی تک یہ جاری رہے گی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ جی آپ کی جماعت قومی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، صوبائی اسمبلی ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے۔ ظاہر ہے جب تک کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی تب تک معاملات درست سمت میں نہیں جائیں گے۔ آپ کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ حکومت کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں۔ خان صاحب نے کل ایڈمیشن کیا کہ 9 مئی سے پہلے انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے بات کی تھی، صحافیوں کے سامنے یہ بات کی، 2 دفعہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنو واقعے میں بھی پچھلی سماعت میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن کیندری حکومت نے اس کے برعکس کی پریس ریلیز جاری ہوئی، جس پر کل انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ اس میں سیکورٹی فورس انوالو ہے۔ تو یہ سارے معاملات جب تک چلیں گے ظاہر ہے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ آپ نہیں سمجھتے، آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ جیسے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں، تو کیوں نہیں انگیجمنٹ نہیں کی جاتی؟ دیکھیے، انگیجمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے، اس میں پی ٹی آئی اپنا حصہ ڈالے گی، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے۔ لیکن ہمارا کوئی اس میں نصب العین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے۔ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک مطمع نظر ہے۔ ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں۔ آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سراسر ایک الزام ہے، ایک لغو الزام ہے۔ ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلاح ہو۔ جہاں تک تعلق ہے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کا، دیکھیں احتجاج ہر ایک کا حق ہے۔ جی ایچ کیو کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے، جی ایچ کیو کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے، اس پہ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے، اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایما سے ہو رہا ہے۔ عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارنٹ لے کر آتی، ان کو گرفتار کرتی۔ رینجرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دھاوا بول کر اندر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ صریحاً غیر آئینی عمل تھا، غیر قانونی عمل تھا۔ سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے اپنی ججمنٹ دے چکی ہے کہ بالکل یہ غیر آئینی عمل تھا۔ اس حوالے سے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو بالکل بجا ہے وہ احتجاج۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو مرضی کریں ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی، لیکن توڑ پھوڑ، آتش زنی، بالکل اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ہدایت تھی، نہ اس کا کوئی منصوبہ تھا۔ لہٰذا یہ الزام لگانا بالکل لغو بات ہے کہ جو اس دن ہوا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں، کن لوگوں نے یہ کام کیا،
ان کو آپ ڈھونڈیے, ان کو پکڑیے, CCTV فوٹیج کہاں ہے ان کو سزا دیجیے, لیکن پوری پارٹی پہ حملہ کرنا, 10,000 لوگوں کو مارنا پیٹنا, ان کی روزگار آپ نے ختم کی. روز میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے حلقے سے جن کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو بند کر دیا گیا, کوئی آٹے کی چکی چلاتا تھا اس کو توڑ دیا گیا, کسی کا پیٹزا ہٹ تھا شاپ تھی اس کی ایک کرسی اور اوون کو توڑا گیا جا کر. یہ بربریت جو ہے کسی کا حق نہیں تھا. ہم اسی لیے کہتے ہیں آگے بڑھو, پاکستان کی قوم کو گلے لگاؤ, اب مرہم رکھنے کا وقت ہے, اب پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا وقت ہے. آپ پاکستان پر قابض نہیں رہ سکتے, بربریت کے ذریعے, زور کے ذریعے, گھمنڈ کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ سے لیو بھی لے کر دیا ہے تو کیا یہ لاجواب ملے کہ چیف جسٹس دیکھیے چیف جسٹس صاحب کی ذات ایک بات ہے, سپریم کورٹ کا اکثریتی بینچ دوسری بات ہے. 8 جج صاحبان نے ایک سٹینڈ لیا, ہم اس کو سراہتے ہیں, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنا موقف واضح کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی آج یا کل دائر ہو جائے گی, اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے ان کے اعتراض کی. دیکھیں یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے ایک جج نے یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے, بیوی نے کوئی موقف اپنایا ہے تو پھر اس شخص کو, اس جج کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے. اب جو چیز سامنے آئی ہے اور یہ غالباً میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی, وہ یہ ہے کہ تواتر سے چیف جسٹس صاحب کے خاندان کے لوگ عمران خان صاحب پر حملہ کرتے رہے ہیں, ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو میں کہوں گا نازیبا ہے, اور جس کے بعد مناسب یہی ہوتا کہ جج صاحب خود ان کے مقدمات سننے سے انکار کر دیتے. لیکن اس حوالے سے اب ایک درخواست دی جا رہی ہے. بہت شکریہ, مہربانی. میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں انتظار بھائی کا. آج میں نے اپنے لیڈر کو بالکل اسی طرح پایا, اسی حوصلے اور ہمت میں پایا جو وہ پاکستان کے لیے رکھتے ہیں, جو درد رکھتے ہیں, جو احساس رکھتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے. انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ اگر یہ ظلم و بربریت کو جاری رکھیں گے تو ہمارے پاس 90% ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ 90% جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ایک کو اٹھائیں گے تو اس کے بدلے میں ہم دوسرے اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے, ہم اس کے مقابلے میں تیسرے کو, چوتھے کو, ہمارے پاس 10 جو ہمارے کارکن ہیں وہ ویٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور خان صاحب نے بڑا کلیئر یہ میسج دیا اور بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ میں نے جو ابھی حالیہ ان کا ایک بیان منسوب کیا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جا کے یہ جو تنصیبات ہیں ان کے سامنے جا کے احتجاج کیا جائے, ایسا ہرگز بھی نہیں. انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ اگر میرے وارنٹ تھے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی آئین شکنی کے حوالے سے, کسی بھی FIR کے حوالے سے, تو مجھے وارنٹ لا کر دکھاتے, میں گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا. لیکن جس طرح سے غیر قانونی طور پر رینجرز نے مجھے گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جب وہ اپنی بیل کے لیے وہاں پہ خود گئے ہوئے تھے اور وہ اپنے پرنٹ کے لیے وہاں پہ تھے, تو اس دوران میں جو کچھ ہوا, نہیں بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کا بھی سر پھوڑا گیا. اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے گھسیٹ کر لے کر کے گئے, اگر وہ پراپر طور پر خان صاحب کو وارنٹ دکھاتے تو خان صاحب آج بھی اس بات کے اوپر تھے کہ میں نے تب بھی ان کو کہا کہ میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے صرف یہ بات کہی تھی, یہ آن دی ریکارڈ ہے, اس کے اوپر خان صاحب کی ویلاگ بھی ہیں کہ پھر اس صورت میں کارکنان جا کر اپنا پرامن احتجاج کریں گے. اگر خان صاحب نے یہ مثال دی, اگر کوئی ایک ادارہ میری گرفتاری کرے, پولیس والا گرفتاری کرے گا تو پولیس والے کے خلاف احتجاج ہوگا, اگر رینجرز والا کہے گا تو رینجرز والے کے خلاف یقیناً وہاں پہ غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. تو ہم نے اپنے لیڈر کو بالکل توانا پایا اور وہ کسی بھی طور پر جھکنے والے نہیں. انہوں نے آج رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کے اوپر بڑا تشویش کا اظہار کیا کہ کس طرح سے ہمارے ایک نستعلیق ہمارے بھائی کو ایک غیر قانونی, غیر آئینی, جس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے, انہوں نے آج اس کے اوپر جو ریمانڈ کیا, خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑا برہمی کا اظہار کیا. اور خان صاحب نے اس کے علاوہ جو ہماری بہنیں کارکنان ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہیں, میڈم یاسمین راشد کا انہوں نے دوبارہ نام لیا, ہمارے دیگر جو ہمارے اندر ہیں لیڈران, ان کے لیے بھی کہ وہ جو یہ سختیاں جھیل رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی. کل کا پاکستان
एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा। और इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ हम सब जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी। उन्होंने क्लियरली कहा कि झूठ के ना कोई पैर होते हैं ना कोई कदम होते हैं, इनको एक झूठ छुपाने के लिए 10 काम गैर कानूनी गैर आइनी करने पड़ते बहुत शुक्रिया। हैं। तो खान साहब ने ये कहा है कि आप जल्द अज जल्द इससे जान छुड़ाइए ताकि आपको मजीद झूठ ना बोलना पड़े। शुक्रिया। कसाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो खान साहब के जहाँ तक हौसले की बात है तो यकीन करें को हमालिया छोटा पड़ गया उनके हौसले के सामने। और दूसरी उसमें गुजारिश ये है कि कल जिस वक्त उनके साथ जिक्र किया कि कल इस्लामाबाद पार्टी ऑफिस में जो वारदात डाली गई है तो उसके ऊपर उन्होंने जो मुक्तदर हल्के हैं उनके लिए सिर्फ यही पैगाम दिया है कि तू तीर आजमा हम जिगर आजमाते हैं। आप जितना मर्जी जुल्म कर लें हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं। और आखिरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम भी कहते हैं 9 मई वाकई बहुत बड़ा सानहा था। और वो सानहा शुरू कहाँ से हुआ था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगवा से। आज भी पता करें, आज भी बताएं मुक्तदर हल्के कि वो ऑर्डर किसने दिया था। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर ये सारी वारदातें जो पीटीआई पर थोपी जा रही हैं उनकी सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाई जाएं। जिसने वो सीसीटीवी फुटेजेस गायब करवाई हैं वही असल मुजरिम है, इस कौम का भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और पाकिस्तान का भी। और इसके अलावा ना हमारे हौसले कम हुए हैं ना हमारे हौसले कम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। नहीं पंचौता साहब।